محمد عربی سراج منیر ہیں، جو بے سہارا ہیں وہی نصیر ہیں۔ ہمارے دل کی دھڑکنوں میں آپ ہیں، زبان و جاں کے سب سخن میں آپ ہیں۔ یہ آنکھ کیسے آپ کا منظر بیاں کرے، یہ لفظ کیسے آپ کا صدقہ عطا کرے۔ محبتوں کی روشنی رہے سدا سلامت، سلام کہہ رہی ہے دنیا کی ہر آہٹ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ کافی عرصہ ہوا جا رہا ہے اور ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی جس میں درود پاک کی برکت کے بارے میں بات کی گئی ہو، تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے رمضان شریف جو ہے آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں ایک ویڈیو ضرور بنا لیں تاکہ رمضان شریف میں آپ درود پاک کو پڑھنا نہ بھولیں۔ اس سے پہلے میں نے درود ابراہیمی کی منت پر جو ویڈیو بنائی تھی اور درود ابراہیمی کے وظیفے پہ بھی ویڈیو بنائی تھی، تو لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، بہت زیادہ میسیجز ریسیو ہوئے، اور سب سے زیادہ اس وقت اگر میری کسی ویڈیو پہ ویوز ہیں تو وہ درود ابراہیمی کی منت پہ ویوز ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ اس کے کامنٹس پڑھیں اس ویڈیو کے، اس کا یہ لنک آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا، تو آپ اگر کامنٹس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں نے کس قدر فائدہ اٹھایا ہے، کتنے لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کے بارے میں بات کریں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتی ہوں۔ یہ انسٹاگرام پہ مجھے میسج ریسیو ہوا تھا ایک بردر کا، اور اس بھائی کے بہت سارے جو ہیں وہ گھریلو مسائل چل رہے تھے، بہت زیادہ پرابلمس چل رہی تھی، بزنس بہت لاس میں جا رہا تھا۔ حالات پہلے بہت اچھے تھے لیکن ایک دم سے کچھ ایسا مسئلہ بننا شروع ہوا کہ کاروبار بھی گھاٹے میں جانا شروع ہو گیا، گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، بچوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، سب کچھ بک گیا، گھر بک گیا، بہت زیادہ مسائل جو تھے وہ ان کے گھر میں آن پہنچے۔ پھر اس بھائی نے جو اپنی روٹین بنائی وہ یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ کثرت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے تھے، درود ابراہیمی پڑھتے تھے۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں درود ابراہیمی بڑا درود پڑھتا تھا جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا پڑھتا تھا، یعنی جب میں تھک جاتا تھا نا پڑھ پڑھ کے تو میں پھر چھوٹا درود پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ اس طرح پورے دن میں بہت ہی کثرت سے درود ابراہیمی پورا بڑا والا اور درود جو چھوٹا درود ہوتا ہے نا وہ بھی میں مکس کر کے تو پڑھتا رہتا تھا جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہی معجزہ ہوا جو ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات بدلنے شروع کر دیے۔ جو انہیں بہت زیادہ لاس ہوتا تھا اپنے کاروبار کے اندر، کہتے ہیں کہ جب میں کوئی ڈیل کرنے لگتا تھا نا اپنے کاروبار کی، تو میں اپنے دل میں، اپنی زبان میں، اپنے ذہن میں صرف درود پاک پڑھتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، پڑھتے رہتا تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ میری بات بننا شروع ہو گئی، میری ڈیلز ہونا شروع ہو گئی، میرے کاروبار کو دوبارہ سے نفع ہونا شروع ہو گیا، اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے ان کے حالات بدل گئے۔ اور اسی دوران کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پہلے مجھے بالکل بھی کوئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں دینا چاہتے تھے، میں ان سے مدد مانگتا تھا، پیسوں سے ریلیٹڈ بھی میری ہیلپ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو درود پاک کی آپ پاور دیکھیے، آپ یہ طاقت دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک یہ بھی کتنا بہترین طریقہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی نرم کر دیے، یعنی ان لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا شروع کیا، میرے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی، جس کی وجہ سے میرا بزنس جو تھا وہ مزید جو ہے بہتر ہو گیا۔ اب دیکھیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان پہلے کس طرح سے مالی مسائل کی وجہ سے ڈوبتا چلا جا رہا تھا، اور ایک دم اللہ تعالیٰ کیسے اس انسان کو مشکلات سے نکال کر تو آسانیوں کی طرف لے جاتا ہے، آسان رستوں کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ درود ابراہیمی میں بہت طاقت ہے، یہ بھی کثرت سے پڑھا کرا کریں، خاص طور پر جب آپ کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنگی یا تکلیف آتی ہے۔ تو بہت زیادہ یہ چیزیں مجھے جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہیں کہ خاص طور پہ وہ جو میں نے درود ابراہیمی کی منت کے بارے میں بات کی تھی، تو بہت زیادہ لوگوں نے کہا کہ ان کا مسائل حل ہوئے، منت ختم ہونے سے پہلے ہی ان کے جو مرادیں تھی وہ پوری ہو گئی۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو انسان اصل تکلیف میں ہوتا ہے نا، اور جسے بہت زیادہ چاہ ہوتی ہے کسی چیز کی، بہت ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کتنا ذکر کرنا پڑ رہا ہے، یا مجھے اللہ سے کتنا رابطہ رکھنا پڑ رہا ہے، مجھے کتنے ذکر اذکار کرنے پڑ رہے ہیں، مجھے کتنی درود پڑھنی پڑ رہی ہے۔ اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تھکتا نہیں ہے۔ تھک وہ انسان جاتا ہے جس کے دل میں اصل چاہ نہیں ہوتی، لیکن جب اصل تڑپ ہوتی ہے نا، تب انسان کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ ایسی روانی پکڑ لیتی ہے کہ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، یعنی لاشعوری طور پہ بھی اس کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ ذکر کر رہی ہوتی ہے، وہ اللہ سے مدد طلب کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ خاص اور اہم میسج ہے آج میرا کہ درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھا کریں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ استغفار بھی پڑھیں، اس کے ساتھ آپ اگر درود ابراہیمی کا کمبینیشن بھی کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ خاص طور پہ جو آپ کے مالی مسائل ہیں نا وہ بہت تیزی سے حل ہوتے ہیں، بہت تیزی سے سالو ہوں گے۔
اور جیسا کہ یہ شبان کے اب آخری دن چل رہے ہیں، رمضان انشاءاللہ آنے والا ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان دنوں میں آپ استغفار اور درود ابراہیمی یہ لازمی پڑھتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ رزق میں اپنا اضافہ چاہتے ہیں نا، رزق میں بہت اضافہ چاہتے ہیں، تو ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتی ہوں کہ ایک تسبیح آپ 300 مرتبہ دن میں ایک بار یا غنیوں کی لازمی پڑھا کریں۔ اور بہت ہی زبردست کمبینیشن ہے یہ، بہت ہی مجرب عمل یہ بن جاتا ہے جب آپ استغفار، درود ابراہیمی اور یا غنیوں، خاص طور پر یہ عمل جو ہے نا، یہ رزق کو بڑھانے کے لیے، دولت میں اضافے کے لیے ہے۔ اور میں آپ کا مضبوط کرنے کے لیے نا ایمان، آپ کو ایک اور بہت بڑی بات بتانے لگی ہوں، اس سے آپ کا ایمان بہت پکا ہو جائے گا۔ وہ یہ بات ہے کہ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو آپ کے ارد گرد فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ اس وقت فرشتے آپ کے ساتھ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ ہماری انسانی آنکھ ان فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتی نا، لیکن وہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہزاروں لاکھوں نیکیاں تو ملیں گی ہی، آپ کے نیک اعمال میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی تنگی تکلیف ہے وہ دور ہو رہی ہے، آپ کی پریشانیاں سالو ہو رہی ہیں انشاءاللہ۔ اتنا فائدہ ہے درود ابراہیمی پڑھنے کا۔ آپ خود سوچیں کہ جب فرشتے، اللہ کے فرشتے اور آپ مل کر درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج رہے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی پریشانیوں کو سالو نہ کرے، آپ کے مسائل حل نہ کرے، آپ پر رزق کے دروازے نہ کھولے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہ کرے، آپ کی منتیں مرادیں پوری نہ کرے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال آپ خود سے کیجئے۔ اب میں آپ کو وہ 2 خاص دن بھی بتا دیتی ہوں جن میں آپ زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہے جمعرات کا دن اور بے شک جمعے کا دن، ٹھیک ہے؟ یہ 2 دن ہیں آپ کے پاس، جمعرات اور جمعہ۔ آپ کوشش کریں کہ ان 2 دنوں میں آپ نے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کا جو پورا ذکر ہے نا، جو پوری درود ہے، اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ درود ابراہیمی کا بھی شامل ہو، ٹھیک ہے، نماز والے درود کا۔ اور جب آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو لگے کہ اب میں مزید جو ہے وہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ کوشش کریں کہ کچھ بریک لے کے تو آپ چھوٹا درود پڑھ لیں۔ اور جمعے کے دن کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہی ہے، تو یہ ہم سب میرا خیال ہے پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، لیکن پھر وہی چیزیں کہ ہمارے لاشعور سے نکل جاتی ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتی۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے تھرو آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے یہ دوبارہ سے آپ تک پہنچ گئی ہے، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے جمعے والے دن، جمعرات کے دن۔ اور اس کے بعد آپ نے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے۔ دعا تو آپ نے کرنی ہے، لازمی کرنی ہے، وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور جو زیادہ تر لوگوں سے سننے کو ملا ہے وہ یہی ہے کہ 3، 7 یا 11 دن میں ماشاءاللہ ان کا کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے جو حاجت انہوں نے اللہ کے سامنے رکھی ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔